اچھا پتہ نہیں ہوں کتنے ہونی ہوں کہڑے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. تو اب آپ کے سوالوں کے جوابات شروع کیے جاتے ہیں. سوالات جو ہیں وہ بالکل غیر مرتب ہیں، جو کہ بالکل آخری وقت پہ آئے ہیں. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ محدود سے وقت میں جتنے سوالوں کے جوابات ممکن ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یزید بن معاویہ صحابی رسول تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یزید بن معاویہ صحابی رسول نہیں تھے، بلکہ ان کی ولادت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہونے والا جو شخص ہے اس کو قطعی طور پر صحابی رسول نہیں کہا جا سکتا ہے. لہٰذا پہلے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ یزید بن معاویہ صحابی نہیں تھے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے اسی کے متعلق ہی کہ یزید بن معاویہ کے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے. میرے بھائیو، یزید بن معاویہ کے بارے میں جن کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، اس کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ، کہ یزید ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو نہ ہم برا بھلا کہتے ہیں اور نہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. تو یزید سے نہ ہمیں کوئی محبت اور نہ ہی ہم انہیں لان تان کرتے ہیں، یزید کو نہ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَلَهُ نُظَرَاءُ مِنْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَكَذَلِكَ فِي مُلُوكِ النَّوَاحِ بَلْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَشَرُّ مِنْهُ، کہ اس جیسے خلیفے تو اور بھی بہت سارے تھے بلکہ اس سے بھی برے، یزید سے بھی برے خلیفے اور بھی تھے. لہٰذا نہ ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ایک مسلمان تھے، یزید بن معاویہ مسلمان تھا، وہ کافر نہیں تھا. یزید بن معاویہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. ہاں، اس کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی شہادت کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید اس واقعے کا اگرچہ براہ راست ذمہ دار نہ تھا، کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. ان کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، اور اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی شہادت کے بعد، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بعض تاریخی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شیعہ لوگ روافض جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اور ان چیزوں کی تاریخ اسلام میں سند کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ مسلمان تھا، کافر نہ تھا، صحابہ کرام میں سے بھی نہیں تھا. لہذا ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر برائیاں بھی تھیں، اور ان برائیوں میں سے ایک برائی کہ اسی کے زمانے میں
یہ ایک دردناک واقعہ پیش آیا، اور اس کو ہم برا بھلا بھی نہیں کہتے ہیں، اس پر لان تان بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ لعنت بھیجنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوبارہ طلاق شدہ عورت سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، وہی عورت جس سے پہلی شادی ہوئی تھی اور پھر طلاق ہوئی، نئے نکاح دی یا رجوع دی؟ یہ ایک سوال آیا ہے کہ طلاق شدہ عورت سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، ایک مرتبہ طہر کی حالت میں اس نے اس کو طلاق دی ہو، اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر اس کے بعد پھر وہ طہر کی حالت میں وہ دوبارہ طلاق دے تو دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کا حق ہے عدت کے اندر۔ اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح جدید کے ساتھ، یعنی نئے نکاح کے ساتھ، وہ اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، دوسری طلاق ہوئی۔ دوسری طلاق کے بعد اگر عدت کے اندر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کو نکاح جدید کرنا ہوگا، نئے نکاح کے ساتھ وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے، تیسری طلاق بھی اگر دے دے تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک ہی گنجائش ہے، ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے، تو طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد یہ اپنی عدت پوری کرے، اور اس کے بعد پھر وہ پہلا خامد اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باقی جہاں تک وہ حلالے والی صورت ہے تو وہ حلالہ جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جی